بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے اسٹوڈنٹس۔ پچھلے سبق میں ہم نے تختی نمبر 17 حروف مقطعات پڑھے تھے۔ آج ہم تختی نمبر 18 حمزہ وصلی اور نون قطنی پڑھیں گے۔ حمزہ وصلی اور نون قطنی میں کیا فرق ہے اور کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے؟ حمزہ وصلی اور نون قطنی کیا ہے؟ حمزہ وصلی یہ ہے جو کسی ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے شروع میں لایا جائے، اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ساکن حرف ہے، ہاں کے اوپر ساکن ہے، تو اس ساکن حرف کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ اس سے پہلے حمزہ وصلی کو لایا گیا ہے، اس کے اوپر زبر یا زیر یا پیش ہم نے لگانا ہوگا۔ ابھی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، میں ابھی آپ لوگوں کو یہ پڑھاؤں گی۔ نون قطنی میں تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو حمزہ وصلی کو گرانے کے بعد تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر چھوٹا سا نون بھی لکھا ہوتا ہے جسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ تنوین ہے نا، تا دو زیر تن لمزہ تن، پچھلے سبقوں میں یا آگے پیچھے قرآن میں بھی ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ اب تن ہے، یہاں پہ حمزہ وصلی ہے، تو حمزہ وصلی جہاں پہ بھی آ جائے، اس سے پہلے اگر تنوین ہو تو تنوین کے ساتھ ہم نے چھوٹی سی نون، قرآن میں جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے چھوٹی سی نون ہوتا ہے، تو اس کے نیچے ہم نے زیر لگانا ہوگا۔ ایک زیر جو ہے وہ یہاں پہ چھوڑ دیا اور دوسرے زیر کو ہم نے نون قطنی کے ساتھ لگا لیا، یہاں پر اس لیے زیر آ گیا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو ابھی میں سمجھاؤں گی، پہلے حمزہ وصلی ہو جائے۔ نستعین، پہلے میں وقف کے ساتھ پڑھوں گی، نستعین۔ اب دیکھیں، نون کے اوپر پیش ہے تو اس پیش کو ہم نے ساکن کے ساتھ تبدیل کرنا ہے وقف کے دوران، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے سانس لے کر پھر حمزہ وصلی کے ساتھ یہاں پہ ہم نے زیر لگانا ہے، کیونکہ یہاں پہ دوسرے والے حرف پر زیر ہے تو یہاں پر ہم نے زیر لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اہدینا، اب دیکھیں ساکن حرف کے لیے حمزہ وصلی کو لایا جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے زیر لگانا ہے۔ اچھا، نستعین اہدینا، ایسے ہم نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے وقف کے بغیر پڑھنا ہے تو ہم نے ایسے پڑھنا ہے، نستعین اہدینا، ایسے پڑھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ ساہون الذین، اب دیکھیں یہاں پہ میں نے نون کو ساکن دے دیا وقف کے دوران، پھر سانس لے کر پھر یہاں پر نون قطنی کے اوپر زبر لگا کے الذین۔ اب دیکھیں اس والے حرف کو، یہ تیسرے والے حرف کو ہم نے دیکھ لیا، اس کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ ہم نے زبر لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ ساہون الذین، ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ نون یہ جو ہے حمزہ وصلی کو ہم نے زبر دے کر یہاں پہ جملے کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اس کو ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ لمزتین الذی، اب نون قطنی کا جو ہے قاعدہ یہاں پر ہے، نون قطنی اب اس طرح ادا کریں گے، پہلے میں وقف کے ساتھ پڑھتی ہوں پھر اس کے بعد وقف کے بغیر۔ لمزہ الذی، اب دیکھیں یہاں پر حمزہ وصلی ہے تو میں نے یہاں پر زبر لگا کر اس حرف کو ادا کر دیا، الذی، اور لمزہ، گول تا کو ہم نے گول ہا کے ساتھ تبدیل کر کے اس کے اوپر ساکن لمزہ ایسے پڑھیں گے، یہاں پہ ساکن لگا کر پھر یہاں پر نون قطنی ہے۔ نون قطنی کو اس لیے لے کر آتے ہیں کیونکہ وقف کے بعد جو ہے حمزہ وصلی ہے، اس وجہ سے یہاں پر نون قطنی، اور لمزتین جو ہے اس کے نیچے جو تنوین ہے، اس پر جو تنوین ہے نا، اس کے ایک زبر کو ہم نے یہاں پر چھوڑ دیا، دوسرے زبر کو نون کے ساتھ لگا کر اسی طرح نون قطنی کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لمزہ
الذی، اب دیکھیں وقف کے بغیر کیسے پڑھیں گے، لمزتین الذی ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ نیچے زیر، نون کے نیچے ایک زیر، تو اس کو اسی طرح پڑھیں گے، لمزتین الذی ایسے۔ اب دیکھیں قدیر، پہلے میں وقف کے ساتھ پڑھوں گی، اس کے بعد بغیر وقف کے، قدیر الذی ایسے، الذی، اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے زبر لگا لیا۔ اب جو بغیر تو اس کے پڑھیں گے، وقف کے بغیر پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، قدیرن الذی ایسے پڑھیں گے، فتنہ۔ اب دیکھیں پہلے میں وقف کے ساتھ پڑھتی ہوں، یہاں پہ وقف لگا لیں تو پہلے میں وقف کے ساتھ پڑھوں گی، فتنہ، انقلب، اب یہاں پہ زیر لانا ہوگا اور سانس لے کے گول تا کو گول ہا کے ساتھ تبدیل کر کے یہاں پہ انقلب، ان نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور نون اب جو ہے وقف کے بغیر جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ایسے پڑھیں گے، فتنۃ انقلب ایسے، نون کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے، پھر حمزہ وصلی کو استعمال نہیں کریں گے، جب ہم نے وقف توڑنا ہوتا ہے، وقف نہیں، وقف کو ختم کر کے، مطلب وقف کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہم ایسے پڑھیں گے، فتنۃ انقلب ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مقدورا، پہلے میں وقف کے ساتھ پڑھوں گی، مقدورا الذین ایسے پڑھیں گے پہلے، اور بعد میں جو ہے وقف کے ساتھ میں ایسے پڑھوں گی، مقدورا الذین، اور بغیر وقف کے ایسے پڑھوں گی، مقدورن الذین، مقدورن الذین ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نون قطنی کو بھی لام کے ساتھ ملا کر اس کو ایسے ہی ادا کریں گے، ٹھیک ہے، مثلا القوم، مثلا القوم، آپ دیکھیں یہاں پر حمزہ وصلی کو ہم نے اس کے اوپر ہم نے زبر لگا لیا تو اس کو القوم ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مثلا القوم، جب وقف کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو نون قطنی کا استعمال نہیں کریں گے، اس بات کا بھی دھیان رکھیں، کیونکہ یہاں پر حمزہ وصلی ہے، حمزہ وصلی کو ہم نے زبر، زیر یا پیش دے کر اس حرف کو ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے خبیرا الذی، اب دیکھیں خبیرا، وقف کے ساتھ ہم نے اسی طرح یہ الف مدہ ہو گئے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ وقف ہے اور الف مدہ سے پہلے، خالی الف سے پہلے زبر آ گیا کسی بھی حرف پر، تو جب زبر آ جائیں تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو وقف کے دوران ایسے ہی ادا کریں گے، الف کو ختم نہیں کیا جائے گا، یہ الف مدہ ہے، اچھا، خبیرا الذی، اب دیکھیں الذی، حمزہ وصلی کو ہم نے زبر دے کر حرف کو پورا کر لیا، ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی ایسی۔ اب دیکھیں مبین، نون کے نیچے زیر ہے تو وقف کے دوران ہم نے اس کو ساکن کے ساتھ تبدیل کرنا ہے، تو اسی طرح ہم نے وقف میں سانس لے کر پھر یہاں پر حمزہ وصلی کو پیش دے کر ہم نے اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے، مبین، اقتلو ایسے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے بغیر وقف کے مبین نقتلو ایسے پڑھیں گے، مبین نقتلو ایسے پڑھیں گے، نون قطنی کو قاف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوگا۔ اب دیکھیں فخورا الذین، اسی طرح وقف کے دوران ہم نے پڑھنا ہے، یہاں پر خالی الف ہے تو خالی الف سے پہلے اگر کسی بھی حرف پر زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کے وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، فخورا الذین ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے بغیر وقف کے میں پڑھ رہی ہوں اسی طرح، فخورن الذین، اب دیکھیں ایک زبر را پر ہے اور دوسرا زبر جو ہے وہ
تنوین کا ایک زبر جو ہے نون کے ساتھ، نون کے نیچے مطلب زیر لگا کر، وہ لازمی جہاں پہ بھی نون قطنی آ جائے اس کے نیچے زیر لگانا ہوگا، ٹھیک ہے. فخوراً الذین، دیکھیں اسی طرح ہم نے ادائیگی کرنی ہے اس کی. منیب ادخلوہا، اب دیکھیں منیب، با کے زیر کو ہم نے ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے وقف کے دوران، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حمزہ وصلی کو پیش دے کر ہم نے اسی طرح اس حرف کو ادا کر لیا، ٹھیک ہے. منیب ادخلوہا، اب ہم نے بغیر وقف کے پڑھنا ہے. اچھا، منیبین ادخلوہا ایسے پڑھیں گے، منیبین ادخلوہا ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے.